ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، پشاور کے غیور سنی دوستو، رمضان المبارک کی خوبصورت بابرکت رات میں آپ سے ملاقات کے لیے بہت لمبا سفر کر کے آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. مجھ سے قبل ممتاز عالم دین خطیب اہل سنت شیخ الحدیث مفتی نجیب اللہ فاروقی حافظہ اللہ خوبصورت انداز میں عظمت صحابہ پر سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے جو بیانات ہوئے وہ تو میں نہیں سن سکا. یقیناً آپ حضرات نے علماء کرام کے بیانات دل جمی کے ساتھ سماعت فرمائے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے راہ حق پارٹی کے کارکنان انہوں نے محبت سے دعوت دی اور خصوصی طور پر مجھے حکم دیا برادر مکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد حبیب اللہ قاضی دامت فیوزہم، انہوں نے وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام اور ممتاز مذہبی سماجی سیاسی شخصیت پارٹی کے مرکزی چیئرمین حضرت حکیم قاری محمد ابراہیم قاسمی، وہ بھی جلوہ افروز ہیں. دامن وقت میں گنجائش بھی میرے خیال میں کم ہی ہے. رات کے 11:30 میرے پاس بج گئے ہیں، آپ کے پاس پتہ نہیں کیا وقت ہوا ہوگا. آپ کے پاس بھی یہی وقت ہے؟ بالکل. اور سارے کا سارا پروگرام آپ نے پشتوں میں سنا، مجھے بھی پشتو سنائی، حالانکہ مجھے پشتو نہیں آتی تھی لیکن آپ نے سنا دی. تو میں پھر اردو کیوں نہ سناؤں آپ کو، میں بھی تو بدلے میں اردو سناؤں گا، حالانکہ اس کے بدلے میں اردو نہیں پنجابی بنتی ہے. کیا خیال ہے حضرت؟ ہاں سبحان اللہ. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ ایک تو پارٹی کا پروگرام ہے اور دوسرا پھر پٹھانوں کا پروگرام ہے، اس میں آپ حضرات تو جوش میں خطابت سننے کے عادی ہیں، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یوں آپ کو
بیان سناؤں جیسے آپ کو بھی روزہ لگا ہوا ہو اور مجھے بھی روزہ لگا ہوا ہو۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ میرے لفظوں پہ تھوڑا سا دھیان دیں۔ تمہید کے ممکن ہے 5 منٹ آپ کو زیادہ توجہ کرنی پڑے، اس کے بعد انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی اور میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آج کل کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو بندہ، کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کر مختلف دعوے ضرور کرتا ہے، خواہ وہ دعویٰ سماج کے متعلق ہو، سیاست کے متعلق ہو، کسی حوالے سے بھی ہو۔ دعویٰ سمجھتے ہیں نا جی؟ دعویٰ کرتا ہے اور پھر سننے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ دعویٰ اس کی شخصیت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کرنے والا بول دیتا ہے، دعویٰ کر دیتا ہے، لیکن سننے والا دیکھتا ہے کہ یہ دعویٰ اسے سوٹ بھی کر رہا ہے یا نہیں، اس پہ جچتا بھی ہے یا نہیں۔ میرے ساتھ اس انداز میں تھوڑا سا بولیں گے تاکہ میں بات خدمت میں پیش کر سکوں۔ آج میں کسی اور کا کوئی دعویٰ نہیں سنانے چلا، میں رب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ سنانے چلا۔ جو رب نے دعویٰ کیا وہ 2 دعوے میں بڑے مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ کیا، الہکم الہ واحد، میں الہ ہوں، میں معبود ہوں۔ الہکم الہ، اور پھر صرف اتنا دعویٰ نہیں کہ میں الہ ہوں، الہکم الہ واحد، میں الہ ہوں اور میں اکیلا الہ ہوں۔ میں الہ ہوں اور میں اکیلا الہ ہوں۔ اب صاحبان جتنی رات زیادہ بیت جائے گی اتنا نقطہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو۔ تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ۔ وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل ہی نہ ہو۔ دعویٰ الوہیت کا، دعویٰ ربوبیت کا، دعویٰ خالقیت کا، دعویٰ الہ ہونے کا، اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، دن کے آنے رات کے جانے، واختلاف اللیل والنہار، دن کے آنے رات کے جانے کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، والفلک التی تجری فی البحر، پانی کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا۔ پانی کو میں نے اتنا لطیف بنایا ہے کہ ندی میں کھڑے ہو کر، نہر میں کھڑے ہو کر تم اسے اپنی مٹھی میں لینا چاہو تو تمہاری مٹھی میں نہیں آئے گا، اتنا لطیف ہے، لیکن اس کی لطافت کو میں چیزیں دیکھو میں سمجھ آؤں گا۔ اب یہاں پہ میں رکنا نہیں چاہتا، میں رکتا ضرور، دلیل بڑی ہوتی ہے۔ اب دلیل زمین و آسمان کے نظام کو بنایا، اللہ اب دوسرا دعویٰ کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ میرا محبوب رسول ہے، آمنہ کلال رسول ہے، عبداللہ کا در یتیم رسول ہے، صدیق کا یار رسول ہے، بلال کا غمخوار رسول ہے، اور یہ میرا ایسا رسول ہے کہ اسے میں نے رسول نہیں الرسول بنا کر بھیجا ہے۔ آنے والے پہلے آتے رہے لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔
رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، جسے میں نے مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر، ارے جسے میں نے مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر محبت میں قاضی کو کہنے دے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، وہ ضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صاحبان تھوڑی سی توجہ کرنا میری جانب، آواز کی بڑی۔ دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، دوسرا دعویٰ کیا؟ اب اس جملے پہ مجھے منت نہ کرنی پڑے، اللہ اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، میرے محبوب کے یاروں کو دیکھو محبوب کی رسالت سمجھ آئے۔ سارے تکلیف نہ کریں، صرف سنی کہہ دیں سبحان۔ اچھا ماشاءاللہ سارے سنی آئے، سبحان اللہ۔ اردو بھی سمجھ آ رہی ہے، ہاں اس پہ بھی ویسے سبحان اللہ بنتی ہے، سبحان اللہ، کہ سارا پروگرام پشتوں میں تھا، یکدم سے اردو آ گئی، ڈش کا ذائقہ چینج ہو گیا ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، اللہ دلیل۔ اب میں اپنے ذوق میں ایک معنی کر رہا ہوں اور حضرات اسٹیج والوں کے حوالے کر رہا ہوں، میرا اپنے ذوق میں ایک لفظ بول رہا ہوں۔ الوہیت پر دلیل، سورج، چاند، تارے، ہوا، فضا، خلا، زمین، پانی، مٹی، شمس و قمر، شجر و حجر۔ رسالت پر دلیل ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو ہریرہ، بلال۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا دعویٰ بڑا ہو اتنی دلیل بڑی ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب اگر آپ ایک مجھے اجازت دیں تو میں ہلکا سا آپ کے ذہن پہ ذرا زور دے لوں۔ اجازت ہے۔ یہ زور وہاں آ کے میں نے کوئی کندھے پہ رکھ کے نہیں دینا، میری جانب توجہ رکھنی صاحبان، توجہ۔ میں نے عرض کیا کہ جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے، اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے۔ یہ جو وکلاء حضرات ہیں یہ عدالتوں میں دلیل پر جرا کرتے ہیں، دلیل ٹوٹ جائے دعویٰ ختم، دلیل توڑ دو دعویٰ ختم، دلیل ختم تو دعویٰ ختم۔ اس لیے جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے، جو ٹوٹے نہیں، نہ چٹے سے، نہ گورے سے، نہ کالے سے۔ جو دلیل ٹوٹے نہیں، جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے۔ صاحبان توجہ رکھنا، زمین و آسمان کو دلیل بنایا الوہیت پر۔ مجھے سن رہے ہیں آپ سبھی؟ یہ آج کل تو مساجد میں ڈیجیٹل کلاک ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ چند سال ماضی قریب کی بات ہے،
مساجد میں ایک چارٹ لگا ہوتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا دائمی نقشہ. سر ہلا دیں. لکھا ہوتا تھا. اس کا کیا مطلب تھا کہ جو آج وقت ہے نا طلوع کا، اگلے سال اس تاریخ کو یہی وقت ہوگا. جو آج وقت ہے نا زوال کا، اگلے سال اس تاریخ کو یہی وقت ہوگا. جو آج وقت ہے غروب آفتاب کا، اگلے سال اس تاریخ کو. اور اگر اس پہ بھی آپ کو یقین نہ آئے تو کہیں سورج کو مخاطب ہو جائیے، طلوع کے وقت کھڑے ہو جائیے اور سورج کو مخاطب ہو کے کہو کہ میں نے تیرے طلوع ہونے کا وقت نوٹ کر لیا ہے، اگلے برس اس تاریخ کو 1 منٹ پہلے طلوع ہو کے دکھا. ہوگا؟ سورج کو کہو کہ 1 منٹ اگلے برس اس تاریخ سے 1 منٹ پہلے غروب ہو کے دکھا. یہ میں جملہ اس لیے بول رہا ہوں، اگر زمین و آسمان کے نظام نے رب کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ الوہیت کی دلیل نہ بنا. میں نے آپ سے اجازت لے کے ذہن پہ زور دیا، لیکن آپ نے کہا کہ سارا زور اپنے ذہن پہ ڈال لے. اگر زمین و آسمان کے نظام میں رب کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ الوہیت کی دلیل نہ بناتا، نہ دیتا. جہاں اللہ نے منزل متعین کر دی ہے سورج کی، چاند کی، وہ اسی مدار میں گھوم رہے ہیں. رب کی بغاوت نہیں کر سکتے. کیوں؟ الوہیت پر دلیل ہے. الوہیت پر. میرا یہ جملہ ضائع گیا پشاور والوں، میں کہوں گا میرا سارا سفر ضائع گیا ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی سورج، چاند، تارے، ہوا، بادل وہ رب کی بغاوت نہیں کر سکتے. جہاں اللہ نے منزلیں متعین کر دی ہیں، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. جہاں اللہ نے منزل متعین کر دی ہے اسی مدار میں گھوم رہے ہیں. اب یہ جملہ سننا، اگر زمین و آسمان کے نظام نے رب کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ الوہیت کی دلیل نہ بناتا. اگر صحابہ نے پیارے آقا کے بعد گمراہ ہونا ہوتا، اللہ محبوب کی رسالت کی دلیل صحابہ کو نہ بنا. اللہ صحابہ کو کبھی بھی دلیل، بولیے بولیے محبت سے، کبھی بھی دلیل، کبھی بھی دلیل. میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، احسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلی معیار صحابہ کا. میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا. چاہت بدر اور خیبر میں کچھ دے گی شان صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چاہ صحابہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک لمحے کے لیے میں تھوڑا سا اور زور دینے لگا ہوں. آواز کھولو یار، اس کی آواز. میں قریب آتا ہوں آپ آواز کھینچ لیتے ہو، گلا خراب کر. کھینچو نہیں آواز. صاحبان توجہ ہے. یہ جو چہروں پہ داڑیاں ہیں نا، آپ کے بھی میرے بھی،
یہ پتہ ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ تھے. تھوڑی سی اور اونچی آواز. زیادہ زور سے بولو گے اچھی بھوک لگے گی، سحری اچھی ہو جائے. تھوڑی سی ایکسرسائز ہو جائے گی نا. یہ جو سروں پہ پگڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا، یہ اس لیے آتی ہے کہ صحابہ تھے. یہ جو آپ کی بچی حیا کرتی ہے نا، آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے، اللہ اسے حیا والا بنائے، یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے. یہ جو آج تبلیغی مراکز آباد ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو آج مساجد آباد ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو آج مدارس آباد ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو، اتنا بڑا جملہ بول رہا ہے، داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے، مسجد اس لیے کہ صحابہ تھے، خانقاہیں اس لیے کہ صحابہ تھے، مراکز اس لیے کہ صحابہ تھے، تلاوت اس لیے کہ صحابہ تھے. یہ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، آ سکتی ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی نہ آئے. جو چوری چوری چھپ کے سن رہا ہے اس کے ذہن میں آ سکتی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ. سبحان اللہ. کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے. اتنی بڑی بات، یہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں صحابہ کی محبت میں. داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے، حیا اس لیے کہ صحابہ تھے، تلاوت اس لیے کہ صحابہ تھے، مدارس اس لیے کہ صحابہ تھے. یہ میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے، اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں. یہ میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں. میرے آقا بڑے ہیں نا، آقا نے بڑا جملہ بولا ہے. میرے آقا بڑے ہیں نا، میرے آقا نے صحابہ کے متعلق سناؤں یا کل سناؤں؟ جی کل کس نے دیکھا ہے؟ توجہ رکھنا صاحبان. میرے آقا بڑے ہیں، آقا نے بڑا جملہ بولا ہے. پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں، یہی رمضان کا مہینہ تھا، بدر میں پہنچے، صحابہ کو فرمایا اپنے خیموں میں آرام کرو، صبح مارکا ہوگا، صبح میدان سجے گا، خیموں میں آرام کرو. خود اپنے خیمے میں جانے لگے. خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانے لگا. میں نے عرض کیا نا، میرے تو جملوں پہ میرے ساتھ چلو گے. کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں کنیکشن میں لانے لگا، میں آن لائن ہونے لگا، میں رابطہ کرنے لگا ہوں. پشاور والوں، یہ جملہ اگر رہ گیا تو پھر دعا ہی ہوگی اس جملے کے بعد. مزہ تب ہے کہ گونگا بھی بولے. پٹھانوں میں ہو سکتا ہے، کوئی بات ان کے ہاں ناممکن نہیں ہوتی. خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں اللہ سے کنیکشن بنانے لگا ہوں. لیکن سن، اگر ابو بکر آیا نا تو روکنا نہ. اگر ابو بکر آیا نا، کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کے. میں زیادہ رکتا نہیں ہوں. لطف کی بات یہ، آئے ہی ابو بکر، آئے ہی ابو بکر. اور ابو بکر، میں نے عرض کیا کہ میں چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے. میرے آقا بڑے ہیں، میرے آقا نے بڑا جملہ بولا ہے. ابو بکر جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا پیارے آقا سجدے میں ہیں، اور حضور کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے، اور پیارے آقا نے جہاں سجدہ کیا ہے وہ ریتلی جگہ حضور کے آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. اور پیارے آقا کے لبوں پر جملہ کیا ہے؟ پیارے آقا فرما رہے تھے مولا یہ جو 313 لے کے آ گیا ہوں نا، یہ میری محنت ہے جو لے کر آ گیا ہوں.
یہ میری کمائی ہے جو لے کر آ گیا ہوں. مولا انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں, یہ مسافر ہیں, غریب الوطن ہیں, ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, آدھی آدھی کھجور ہے, اللہ انہیں لے کر آ گیا ہوں. حبشہ سے چلا ہے بلال, اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں, امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے کوئلوں پر, اللہ اسے لے کر آ گیا ہوں. یہ مسافر ہیں, غریب الوطن ہیں, اپنے مکان چھوڑ کے آئے ہیں, اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں, اپنے اہل و عیال چھوڑ کے آئے ہیں. اللہ میں نے جہاں کھڑا کیا کھڑے ہو گئے, جہاں روکا رک گئے, جہاں چلایا چل پڑے, جہاں بٹھایا بیٹھ گئے, جو بلوایا بول اٹھے. اللہ آج یہاں لایا ہوں, آ گئے ہیں, انہوں نے انکار نہیں کیا. ہمارے پاس اسلحہ نہیں, ہمارے پاس گھوڑے نہیں, ہمارے پاس تلواریں نہیں, ہمارے پاس تیر نہیں. اللہ کسی کے پاس جوتا بھی نہیں ہے, کسی کے پاس ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں ہے. اللہ یہ میری محنت ہے, یہ میری جدوجہد ہے, یہ میری توجہ ہے. اللہ انہیں لے کر آ گیا ہوں. اللہ آج تیرا محبوب تجھے کہنا چاہتا ہے, زبان نبوت سے تجھے کہنا چاہتا ہے. اللہ اگر آج یہ نہ رہے, اگر آج یہ کٹ گئے, کٹنے کے لیے آ گئے ہیں, اگر آج یہ ذبح ہو گئے, ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں, لیکن اللہ اگر آج یہ ذبح ہو گئے تو پھر تو بھی سن لے, قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اور ایک قاضی نے تو یہ کہا ہے کہ داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, مرکز نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے. میرے آقا بڑا جملہ بول رہے ہیں, آقا فرما رہے مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں بچتے اگر صحابہ نہیں ہوتے. کیا کہنے صحابہ, میں کلمہ پڑھوں آپ گواہ, آپ کلمہ پڑھتے ہیں میں گواہ, آپ سجدہ کریں میں گواہ, میں سجدہ کروں آپ گواہ. کیا کہنے صحابہ کے جن کے سجدوں کا رب گواہ. میں نے عرض کیا نا سارے نہ بولا کرے, صرف سنی بولیں. اللہ خود گواہ ہے, اللہ خود گواہ ہے. اللہ راتے التائبون صحابہ, الحامدون صحابہ, السائحون صحابہ, الساجدون صحابہ, الراکعون صحابہ, الصدیقون صحابہ, الصادقون صحابہ, والذین معا صحابہ, الشداء علی الکفار صحابہ, رحماء بینہم صحابہ, تراہم رکعا سجدا صحابہ, یبتغون فضلا من اللہ صحابہ, رضوانا صحابہ. اب میں ایک جملہ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں. تھک تو نہیں گئے؟ سن رہے ہیں؟ کئی بندے بڑے غصے میں سن رہے ہیں. بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں میں. اب ایک جملہ بولنے لگا ہوں حضرت فاروقی صاحب آپ سے دعائیں لینے کے لیے. اب بڑی توجہ سے وہ جملہ سننا, اور جسے پہلے سمجھ آ جائے وہ پہلے بولے گا تو مجھے اور خوشی ہوگی کہ یہ بخیل نہیں بنا. جیسے ہی سمجھ آتی کہ یہ فوراً بول اٹھا. اللہ فرماتے ہیں کاتبا فی قلوبہم الایمان. یہ میرے خیال میں پشتو مجھے زیادہ آتی تو نہیں ہے, لیکن حضرت بل کا بھی تذکرہ کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے دھیان سے میں نے سنا, بل کا بھی تذکرہ فرما رہے تھے. قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا, ادھر بل پاس ہوا اور ادھر پھر کئی بلوں سے نکلا. کئی پھر بلوں سے نکل آئے, اور پھر کئی میرے دوستوں کو حیرانگی بھی ہوئی کہ یار فلاں بھی بولا بل کے خلاف, وہ فلاں بھی بولا بل کے خلاف, وہ فلاں بھی بولا. وہ تو ایسا نہیں لگتا تھا, وہ تو دیکھنے میں بڑا سفید سفید لگتا تھا. حضرت مجھے دیکھو,
مجھے تو دیکھتے ہی رہتے ہو، میں آج آیا ہوں. مجھے وہ تو ایسا نہیں لگتا تھا، وہ تو بڑا دیکھنے میں سفید تھا. اچھا وہ میرے کچھ دوست کو حیرانگی ہوئی، مجھے کوئی نہ حیرانگی ہوئی نہ کوئی میں پریشان ہوا. میں بڑا مطمئن رہا، اس لیے کہ اب ہمیں وضاحت نہیں دینی پڑے گی. اب یہ خود سے پتہ چل گیا اداروں کو بھی، قومی سلامتی کے اداروں کو بھی، عوام الناس کو بھی، حکام بالا کو بھی، کہ امن والا کون ہے، فسادی کون ہے. اچھا اس کا کہنا پتا کیا ہے؟ بات کہیں میری درمیان میں نہ رہ جائے. اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم بتائیں گے صحابی کون ہے. کیا کہیں، کیا پدی کا شوروا. ہم بتائیں گے کہ صحابی کون ہے. اگر اس جملے سے مراد حضرت ابو بکر کی ذات ہے کہ تو بتائے گا صحابی کون ہے، اور پس پردہ تیری مراد ابو بکر کی ذات ہے، تو سن، ابو بکر کی صحابیت میں نے تجھ سے نہیں پوچھنی. ابو بکر کی صحابیت مجھے اللہ کا قرآن بتا رہا. تمام صحابہ کی صحابیت رسول اللہ کی زبان سے، ابو بکر کی صحابیت قرآن کی زبان سے. اذ یقول لصاحبہ ابو بکر کی صحابیت اللہ خود بیان فرما رہے ہیں. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ امام محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر. صاحبان توجہ ہے. اگر اس جملے سے مراد تیری یہ ہے کہ تو نشانے پہ رکھے گا حضرت عمر کو، پشاور والوں جتنا میٹھا جملہ بولنے لگا ہوں نا، اتنی مٹھاس آئے آپ کی طرف سے. جتنا میٹھا جملہ بولنے لگا ہوں اتنی مٹھاس آئے. اگر تیری مراد یہ ہے کہ حضرت عمر کی ذات ہے تو حضرت عمر کا ایمان میں نے تجھ سے نہیں پوچھنا. عمر کا ایمان مجھے حضرت علی بتا رہے ہیں، بیٹی کا رشتہ دے کر. جی اگر اس جملے سے مراد حضرت عثمان کی ذات ہے تو عثمان کا ایمان میں نے تجھ سے نہیں پوچھنا. حضرت عثمان کا ایمان رسول اللہ بتا رہے ہیں اپنی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے کر. اگر اس جملے سے مراد حضرت معاویہ کی ذات ہے تو حضرت معاویہ کی حقانیت میں نے تجھ سے نہیں پوچھنی. حضرت معاویہ کی حقانیت مجھے حسن و حسین بتا رہے ہیں، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا. اسمبلی والوں نے بعد میں لکھا. اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا. کوئی مورخ نہیں کہہ رہا، کوئی مفسر نہیں کہہ رہا، کوئی مصنف نہیں کہہ رہا، کوئی مؤلف نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا، کوئی پروفیسر نہیں کہہ رہا. اللہ فرما رہے ہیں میں نے، بولیے بولیے بولیے، میں نے. مؤرخ کا لکھا مٹ سکتا ہے، تاریخ دان کا لکھا مٹ سکتا ہے، پروفیسر کا لکھا مٹ سکتا ہے، ڈاکٹر کا لکھا مٹ سکتا ہے، خطیب کا لکھا مٹ سکتا ہے، قاضی کا لکھا مٹ سکتا ہے، اللہ کا لکھا نہیں مٹ سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا. اللہ کیا لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ایمان لکھ دیا. اللہ کاغذ پہ لکھا، ورق پہ لکھا،
बोर्ड पे लिखा, दीवार पे लिखा, काबे की छत पे लिखा? फरमाया नहीं, कुलूबिहिमुल ईमान, मैंने महबूब के यारों के दिलों पे लिखा। जो जुमला अर्ज करना चाहता था वो रह जाएगा, अगली बात भी फिर रह जाएगी। अल्लाह जब आपने लिखा, मुझे सुनिए ना, मैं बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। अल्लाह जब आपने लिखा, आज मैं अपने सीने में ईमान लिखूं ना तो दिल खूबसूरत, ये अपने सीने में ईमान लिखे तो इनका दिल खूबसूरत, जो अपने सीने में ईमान लिखे उसका सीना सूरत। अल्लाह जब आपने ईमान लिखा तो फिर वो दिल कैसे लगे, वो दिखने में कैसे नजर आए, वो फिर कैसे नजर आए? मैं अपने ज़ौक़ में पूछ रहा हूँ, कुरान मजीद का तालिब इल्म हूँ। अल्लाह फरमाते हैं तू ये पूछ रहा है कि दिल कैसे लगे, दिलों की बात बाद में करेंगे। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, जब मैंने महबूब के यारों के दिलों पे ईमान लिखा, दिलों की बात बाद में करेंगे। अब ईमान खूबसूरत हो गए। उनमें वो जो सहाबा की जमात है, उनमें एक मुमताज हैसियत हासिल है जनाबे अली को। मैं मौजू पे तो अब आ रहा हूं लेकिन आप थक गए। उनमें एक मुमताज हैसियत हासिल है मौला अली को। यहाँ क्या हो गया? हजरते 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 अली मेरा ईमान है, अली मेरा ईमान है। खुद अपनी आप देख लो, पहचान अली है। आला है जिसकी शान, वो ज़ीशान अली है। आका ने उन्हें दीन का हर बाब सिखाया, हिजरत की रात उनको ही बिस्तर पे लिटाया। हिजरत की रात उनको ही, क्या मकाम हजरत अली का कि हुजूर के बिस्तर पे सोए, हुजूर के। और फिर देखिए मेरे अकीदे का हुस्न देखिए कि प्यारे आका फरमाते हैं अली जी या रसूलल्लाह, फरमाया अली ये अमानतें ले और मेरे बिस्तर पे सो जा, और मैं कुबा के मकाम पे तेरा इंतजार करूंगा। ये ले अमानतें। ये बात तो आपने सुन रखी है ना, इसीलिए बोल नहीं रहे। इसी आप कहेंगे कि हम बस सुनाई रहा था, हम भी बोलते ही रहे। ये ले अमानतें, मेरे बिस्तर पे सो जा। वो अमानतें क्या थी, किन की थी? सोना, चांदी, दिरहम, दिनार, सिक्के, कपड़े, बर्तन, ये मानते थी। किन की थी? मक्का वालों की, कुरैशियों की, हाशमियों की, जान के दुश्मनों की, मुनाफिकों की, मुशरिकों की भी। बोलो ना, इनकी थी क्या ये दुनिया की चीजें? या रसूलल्लाह आप भी तो रब की अमानत हैं। फरमाया मक्का वालों की अमानतें अली तेरे हवाले, रब की अमानत सिद्दीक के हवाले। मैं यहाँ पे एक जुमला बोलना चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनना। वो जो अमानतें हजरत अली को दी, जनाबे अबू बकर को भी तो पता था कि हुजूर के पास अमानतें हैं लोगों की। अबू बकर के पास जो पहुंचे प्यारे आका, फरमाया चलिए जी या रसूलल्लाह, ठीक है चलिए, अमानतें अली को दे आया हूं, बिस्तर पे सुलाया हूं। जनाबे अबू बकर मुतमईन, जनाबे अबू बकर क्यों? अमानतें मजबूत हाथों में है,
امانتیں کمزور ہاتھوں میں نہیں، شیر خدا کے ہاتھوں میں، علی المرتضیٰ کے ہاتھوں میں، مضبوط ہاتھوں میں امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، امانتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ ارے میرا وہ کریم آقا، میرا وہ رؤوف آقا، میرا وہ رحیم آقا جو مکہ والوں کی امانت، دنیا کی امانت کمزور ہاتھوں میں دے کے نہیں جاتا، وہ امت کے ایمان کی، امامت کی مسلح والی امانت کسی کمزور کو کیسے دے کے جاتا ہے؟ اور میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں اسے بھی مانتا ہوں جو بستر پر سویا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جس کی گود کو بستر بنایا ہے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جسے بیٹی دی ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جس سے بیٹی لی ہے۔ میں اسے بھی مانتا ہوں جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے۔ حضرت علی میرا ایمان ہے، اور حضرت علی کے ایمان کے ساتھ یہ محبتیں مجھے صحابہ نے بتائی۔ میں ایک اپنے طور پہ استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں، نئے سننے والے بھی آئے ہوں گے اور بہت سارے بھی آئے ہوں گے۔ کسی کے چچا میں، اور ہمارے ہاں تو تایا کہتے ہیں، آپ کے ہاں بھی ابو کے بڑے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ چاچا۔ اچھا، دو چچا ہوں، ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے، ہو جاتی ہے نا، کہ یہاں نہیں ہوتی؟ میرے خیال میں پنجابیوں سے زیادہ ہوتی ہوگی، کیا خیال ہے؟ ہو جائے، لڑائی ہو بھی جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں کوئی بڑی بات ہو، چھوٹی بات پہ بھی ہو جاتی ہے، یہ دیوار یہاں نہیں رکھنی یہاں رکھنی ہے، یہ دکان ادھر نہیں بنانی ادھر بنانی ہے، ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جائے، اچھی خاصی ہو جائے۔ مجھے دیکھو یار، آپ کے چچاؤں میں لڑائی ہو جائے، اگر ہو جائے، پھر کچھ عرصے کے بعد صلح ہو جائے، صلح بھی تو ہو جاتی ہے، پھر وہ دونوں دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، پھر آگے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کو پتا چلے کہ وہ فلاں میں لڑائی ہوئی تھی، پھر وہ دنیا سے رخصت، صلح ہوگی تھی، پھر وہ دنیا سے رخصت، اسے پتا چلے، کوئی بندہ بتا دے کہ کسی دور میں لڑائی، تو یہ بازو اپنے یوں یوں کرے، اور اس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کو باہر نکل، وہ لڑائی ہوئی تھی، میں آج لڑائی قائم رکھوں گا، تو اس کا مطلب ہے فسادی تو یہ ہوا۔ سوئے میں ہو جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے فسادی کون ہوا؟ یہ ہوا نا، وہ لڑائی ہوئی تھی، غلط فہمی ہو گئی تھی، پھر وہ صلح بھی ہو گئی، پھر وہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، تجھے آج پتا چلا، آج جیلم میں بیٹھ کے پتا چلا، بند کمرے میں بیٹھ کے پتا چلا، اپنے من پسند بندے سامنے بٹھا کے پتا چلا، یوں باہر نکل کے دکھانا لوگوں میں، عوام الناس میں آ کے دکھانا، تجھے پتا چلا کہ وہ لڑائی ہوئی تھی، اور تو کہے کہ آج میں لڑائی جاری رکھوں گا، تو اس کا مطلب ہے فسادی تو تو ہوا نا۔ میں نے مانا غلط فہمی کی بنا پر ہو گئی تھی لڑائی جناب معاویہ اور حضرت علی میں، لیکن جب صلح ہو گئی، ہو گئی، حضرت حسن نے صلح کر دی، شام میں پہنچ کر
حضرت حسن اور حضرت حسین نے جناب معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جنتوں میں پہنچ گئے، تجھے پتہ چلا تو اس کا مطلب ہے فسادی تو ہوا۔ میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ فسادی کون ہوا؟ فسادی تو یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے جناب علی بھی، ہمارے عقیدے کا حسن ہے جناب حسن بھی، ہمارے عقیدے کا حسن ہے جناب حسین بھی، ہمارے عقیدے کا حسن ہے جناب فاطمہ بھی، اور یہ محبتیں ہمیں صحابہ نے بتائی ہیں۔ جب بات لمبی ہوگی بہت زیادہ جاری رکھو، جاری ماشاءاللہ۔ آپ نا آہستہ بول رہے ہو، آپ کے ہاں لگتا ہے رمضان آیا ہوا ہے، اور شکر ہے اس دفعہ اکٹھا آیا ہے۔ اس دفعہ مجھے ویسے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا جب مرکزی کمیٹی نے بھی اجلاس کہا نا کہ ہم پشاور میں رکھیں گے، میں نے کہا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں نظر آ جاتا ہے۔ توجہ رکھیں گے میری جانب؟ یہ میں بس ختم کرنا یہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب بڑی ہوئی تو یہ جو رشتے کا پیغام آیا حضرت علی کی طرف سے، اس کے لیے مشورہ ابو بکر و عمر نے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا تھا، حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا حضرت علی کو کہ آپ رشتے کی بات کیجئے۔ اب حضرت علی نے جو رشتے کی بات کی، حضور سے پیارے آقا خاموش۔ اب حضرت علی واپس آئے حضرت ابو بکر کے پاس، اور یوں ایسے افسردہ سا چہرہ ہے۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں حضرت علی سے، کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ میں نے بات کر دی آپ کے کہنے پر، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا؟ پیارے آقا نے کیا کیا؟ انکار کیا؟ نہیں، انکار تو نہیں کیا۔ کیا کیا؟ خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر مسکرا اٹھے، کیوں؟ مزاج شناس نبوت ہے ابو بکر۔ ابو بکر خاموش ہو، ابو بکر مسکرا اٹھے اور فرمایا حضرت علی کو کہ علی پریشان نہ ہوئیے، حضور کی جو خاموشی ہے سمجھ لیجئے کہ آپ تیاری کریں، ہاں ہو گئی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا، حضرت عمر کا مشورہ تھا۔ اب جو حضرت حضور نے بلایا حضرت علی کو اور فرمایا علی یہ نکاح منظور ہے، رشتہ منظور ہے، لیکن سنو تمہارے پاس کچھ گھر کا سامان ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ حق مہر کے پیسے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا انتظام کرو، حق مہر کے پیسوں کا بھی انتظام کرو اور گھر کے سامان کا بھی۔ یہ تو میں زبردستی بھی سنا کے جاؤں گا، نہ بھی سنو تب بھی سنا کے جاؤں گا۔ انتظام کرو، گھر کے سامان کا انتظام کرو، گھر کے سامان کا انتظام کرو۔ وہ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ جہیز دیا تھا حضرت فاطمہ کو، کوئی جہیز نہیں دیا تھا، کوئی جہیز نہیں تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو پھر میں سوال کر رہا ہوں اس سے کہ جناب زینب کو کیا دیا تھا، سیدہ رقیہ کو کیا دیا تھا، ام کلثوم کو کیا دیا تھا؟ اسلام میں جہیز کا تصور بھی نہیں ہے، سوئی تک کا تصور نہیں ہے اسلام میں جہیز کا۔ یاد رکھیے پشاور والوں، ممکن ہے میرے یہ لفظ کڑوے لگیں، سخت لگیں، لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ اسلام نے جہیز کا حکم نہیں دیا، وراثت کا حکم دیا۔ کس کا حکم دیا؟ وراثت۔ جو نہیں دیتا میں بھی، نہیں دیتے آپ بھی۔ بولیے بولیے بولیے، نہیں دیتے۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے یہاں کی بات بتاؤں، کہتے ہیں کہ وہ بہن کہتی ہے میں اپنا حصہ بھائی کو دے رہی ہوں، یہاں بھی یہی ہے۔ بالکل ممکن ہے یہ بات میری سننے کے بعد یہ جو جوان ہیں یہ میرے ساتھ پھر سیلفی بھی نہ لیں،
خصوصاً کمارے جی ایسا ہی ہے نا. بہن کہتی ہے میں اپنا حصہ بھائی کو دے رہی ہوں، بڑی محبت ہے مجھے بھیا سے، بڑا پیار ہے مجھے بھیا سے، میں اپنا حصہ کسے دے رہی؟ بھائی نے تو اپنا حصہ لے لیا، میں اپنا بھی اسے دے رہی ہوں. ایسا ہی ہے نا. میں کہتا ہوں مجھے پورے ملک سے کوئی ایک بندہ دکھا دو، جو ایک بھیا دکھا دو، ایک بھائی دکھا دو جو کہے میں اپنا حصہ بہن کو دے رہا ہوں. اسے محبت نہیں بہن سے، اس نے اسے لوریاں نہیں سنائی. دائیں بائیں دیکھ رہے ہو یار، اسے محبت نہیں ہے. اصل میں باتیں ہم نے اتنی سنائی ہیں کہ تو اگر حصہ لے گی تو بے حیا کہلائے گی معاشرے میں. اس لیے وہ بیچاری دب کے کہتی ہے کہ میں اپنا حصہ، جتنے بھی یہاں پہ